الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ حاضرین کرام اور ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں اور دوستوں، جعفر اسلامک سینٹر کے اس 15 روزہ کلاس میں آج کا عنوان ہے ظلم کرنے والوں کے لیے چند قیمتی نصیحتیں۔ پچھلے درس میں نے ظلم کی تعریف اور ظلم کا انجام اور ظلم کی کچھ شکلیں بتلانے کی کوشش کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے درس میں انشاءاللہ العزیز ظلم ہی کے تعلق سے چند مفید باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنی رحمت اور مغفرت اور توفیق کے ذریعہ ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، گمراہی سے بچائے اور گمراہ کرنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف کرنے والا بنائے اور ہر ایک کے حقوق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ظلم سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اللہ میں تیرے ذریعہ پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا میرے اوپر ظلم کیا جائے، عدل اور عدل، میں گمراہ ہو جاؤں یا میں کسی کی گمراہی کا ذریعہ بن جاؤں، کیونکہ ظلم بہت ہی خطرناک ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالی ظلم میں کچھ چیزوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، کچھ چیزوں کو قطعاً نہیں معاف کرے گا، اور کچھ چیزوں کا بدلہ دلائے گا۔ وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کرے گا، اگر وہ ظلم لے کے کوئی گیا، وہ ہے شرک اکبر۔ یہ ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ، اگر آدمی کا انتقال شرک اکبر پر ہوا ہے، اس کے عقیدے اور عمل میں شرک اکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ قطعاً اسے مرنے کے بعد معاف نہیں فرمائے گا۔ ایک ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ پر ظلم کریں، جو جیسے عبادات میں لاپرواہی کر کے، تکاسلی کر کے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو اپنا حق اپنی مغفرت سے بخش دے گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ تیسرا ظلم ہے دوسروں پر ظلم کرنا، بندوں پر، اللہ کی کسی مخلوق پر ظلم کرنا۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد، بندوں کے حق سے ہے، اور اس کا خمیازہ بڑے ہی بھیانک انداز میں انسان کو جھیلنا پڑے گا۔ چنانچہ اس دن کے آنے سے پہلے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن مال و دولت اور آل و اولاد نفع بخش اور سود مند اور فائدے مند نہیں ہوں گے، اس دن کے آنے سے پہلے جان بوجھ کے جو ہم سے ظلم ہوا یا انجانے میں جو ظلم ہو گیا ہے، اس سے ہم معاملہ کلیئر کر لیں، اور ظالم بن کر کے بندوں پر ظالم بن کر کے اللہ کے دربار میں حاضری نہ دے،
ورنہ وہ دن بہت ہی پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ظلم کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعیدیں اور سزائیں ذکر کی ہیں، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں وعیدیں اور سزائیں ذکر کی ہیں، اسے پڑھتے پڑھتے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ بڑا خطرناک گناہ ہے اور ہمیں اپنے ظلم سے توبہ کر لینا چاہیے اور اپنے مظلومین سے معاملہ صاف کر لینا چاہیے۔ اور ظلم کا انجام اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، ظلم کا انجام، ظلم کا نتیجہ اور رزلٹ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید میں پرانی قوموں کے واقعات پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے عبرت و نصیحت کے لیے اتارا ہے، اور ظالموں اور جابروں کے واقعات پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اتارا ہے، اس کی تفسیر پڑھیں اور عبرت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، دل سے پڑھیں، کیونکہ ظالموں کی کہانی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کا ظلم، اس کا دنیا میں رزلٹ کیا نکلا؟ غرقاب ہو گیا اور آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ اور اس طریقے سے قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم تبع کا اور بہت سارے ظالم قوموں کا جنہوں نے اپنے نبیوں پر ظلم کیا یا دوسرے اللہ کے دوسرے بندوں پر ظلم کیا، کس طرح اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اور بنو اسرائیل کے ظلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ انہیں سور بنا دیا، ان کا چہرہ بندر بنا دیا جب ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات پر ظلم کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، والدین پر یا اللہ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم کرنے سے بچو، کیونکہ میں بتا چکا ہوں ظلم کا انجام روز قیامت تاریکی ہے، جکڑ بندیاں ہیں اور ٹامک ٹوئیاں مارنے کا ذریعہ بنے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ظلم کرنے سے بچائے اور مظلوم بننے سے بچائے۔ وہ شخص جو کسی بھی وجہ سے ظلم کرتا ہے، اس کی 3 وجہ ہوتی ہے، ان 3 وجہوں میں سے کسی وجہ سے وہ ظلم کرتا ہے۔ یا تو شیطان کے ورغلانے میں آ جاتا ہے، بہلاوے میں آ جاتا ہے اور وہ دوسروں پر ظلم کر بیٹھتا ہے، اور شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ یا تو وہ ظلم کرتا ہے نفس امارہ کے ابھارنے کی وجہ سے، جو نفس انسان کو برائیوں پر، معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر اور ظلم و زیادتی پر ابھارتا ہے، اور نفس امارہ کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یا تو انسان تیسری وجہ ظلم کی یہ ہے کہ انسان ظلم کرتا ہے اپنے نفس کی چاہت کی پیروی کر کے، خواہشات نفس کی اتباع کر کے، اپنے نفس کی چاہت، اپنے من کی چاہت، اپنے من کی مراد کو پوری کرنے کے خاطر ظلم کرتا ہے۔ اور جو شخص خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جائے گا وہ یقیناً ہلاک اور برباد، دنیا میں بھی تباہ ہو جائے گا اور آخرت میں وہ بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ان 3 وجہوں سے انسان ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، آمین۔ جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان سے چند باتیں ان کے کانوں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، نصیحت کے طور پر، گزارش کے طور پر، التماس اور ریکویسٹ کی طور پر۔ اے دوسروں پر ظلم کرنے والوں، یا اے دوسرے پر ظلم کرنے والا اللہ کا بندہ، تو ظلم کرتے وقت یہ بات یاد رکھ کہ مظلوم کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اگر
ہم نے کسی پر ظلم کیا اور وہ سچے دل سے ہمارے اوپر بد دعا دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ ہمارا مظلوم مسلمان باعمل ہو یا وہ ہمارا مظلوم جس پر ہم نے ظلم کیا ہے مسلمان بدعمل فاسق و فاجر ہو، اور چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی کیفیت تقوی اور کیا کہتے ہیں دینی خرابی نہیں دیکھی جائے گی۔ کوئی بھی ہمارا مظلوم ہے، چاہے وہ اللہ کی معمولی مخلوق چونٹی یا مچھر یا مکھی ہو، یا کسی بھی دین اور دھرم کا ماننے والا ہو، یا عملی طور پر کیسا بھی ہو، اگر وہ بد دعا کر دیا سچے دل سے تو اس کی بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 767 نمبر حدیث پر ذکر کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اتقوا دعوت المظلوم، بچو، بھاگو، دور رہو، پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بھیانک کلمے کو اختیار کر کے اللہ کے رسول نے کہا، اتقو، بچو، دور بھاگو، پرہیز کرو کس چیز سے؟ مظلوم کی بد دعا سے، وَإِن كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا الْحِجَابِ، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ اور کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو اے لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگوں، اللہ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، مظلوم ہونے سے بچائے، آمین۔ مظلوم کی بد دعا کو یاد کر لو۔ جب ہم کسی پر ظلم کریں کسی بھی وجہ سے تو ہم مظلوم کو یاد کر لیں کہ اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے، اس کی بات رب کائنات کے دربار میں اتنی سنی جاتی ہے کہ اگر ہمارا مظلوم سچے دل سے بد دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر، یہ صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی نے 118 نمبر حدیث پر ذکر کیا، اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، کیونکہ جب کوئی مظلوم سچے دل سے اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ وہ آسمان کی طرف بد دعا بھاگتی جیسے چنگاری بھاگتی ہو، جیسے چنگاری بھاگتی ہو۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع کے اندر ذکر فرمایا، 117 نمبر حدیث ہے، دعوت المظلوم یرفعہ اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بدلیوں کے اوپر، ہمارے اور آسمان کے درمیان بدلیاں ہوتی ہیں، جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا کو بدلیوں کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ بدلیوں کے اوپر لے جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتا ہے، عزتی و جلالی، میں اپنی عزت اور اپنے جلال کے قسم کھاتا ہوں، میں ضرور بضرور اس مظلوم کی بد دعا کروں گا، چاہے کچھ دیر ہی بعد، میں ضرور بضرور اس مظلوم کی بد دعا قبول کروں گا، چاہے کچھ دیر ہی کے بعد۔ لیکن میں اللہ تعالیٰ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلیوں کو چھاڑ کر آسمان کے دروازے کھلوا دیتا ہے اور قسم کھا کے کہتا ہے، عزتی و جلالی، میں اپنی عزت کی قسم کھا رہا ہوں، میں اپنے جلال کی قسم کھا رہا ہوں، میں اس مظلوم کی ضرور بضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ دیر ہی کے بعد۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ظالموں کا انجام، دیکھ لیجئے
اگر ظالم بچ گیا تو اس کی اولاد نہیں بچ پاتی، اگر اس کی اولاد بچ گئی تو اس کا مال و زر نہیں بچ پاتا، اگر وہ سب بچ گئے تو عزت و آبرو نہیں بچ پاتی۔ تو یہ جس وقت ہم کسی کے اوپر جان بوجھ کر ظلم اور زیادتی کریں، کسی بھی انداز کا ظلم اور زیادتی، اور سارے انداز میں پچھلے 10 میں بیان فرما، تو یاد رکھیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے، چاہے وہ مظلوم کیسا بھی ہو۔ دوسری نصیحت، جب ہمیں شیطان ابھارے یا نفس امارہ ہمیں ابھارے یا ہم اپنے من کی پیروی کر کے کسی پر ظلم کرنا چاہیں، تو اللہ رب العالمین کا اس فرمان کو یاد کر لے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کے اندر بیان فرمایا، وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم لوگ جو کچھ کرتے ہیں اپنی کارستانی کے بارے میں اللہ کو غافل نہ سمجھیں۔ ظالم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی، اتیاچار، وہ اللہ کو اس کے بارے میں غافل نہ سمجھیں۔ انما یؤخرہم، اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں ان کے ظلم کا بدلہ نہیں دے گا تو انہیں تھوڑی سی تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، چکا چوندھ رہ جائیں گی۔ یعنی اگر ظالم کو دنیا کے اندر اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملا تو روز قیامت جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، چکا چوندھ ہو جائیں گی، اس دن اسے اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ عنایت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، اس کے ظلم کا بدلہ اللہ ٹال دیتا ہے، موقع دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، لیکن اس کے ظلم کو بیکار نہیں کرتا۔ ذرا سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ٹال دیتا ہے بدلہ دینے کے بارے میں، لیکن ظالم کے ظلم کو بیکار نہیں کرتا اور مظلوم کو بیکار نہیں کرتا۔ ٹال دیا، آج میں نے ظلم کیا، ہو سکتا مہینہ 2 مہینہ، ہفتہ 10 روز، پوری عمر دنیا کے اندر محفوظ رہیں، لیکن اللہ اس ظلم کو بیکاری، ظلم کا انجام ضرور چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ٹال دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے قوم عاد، قوم ثمود، اور فرعون کو، حامان کو، ابی بن خلف کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں کے طور پر ہم سناتے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت ہے اپنے عمر دراز سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے۔ دیکھ لیجئے اپنے گاؤں کے ظالموں کو، جو رعایا پر، جو عوام پر، جو کمزور پر کسی طرح کا ظلم کرتے تھے، وہ تو مر گئے لیکن اولاد بھی تباہ و برباد ہو گئی، اولاد بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں اپنے گاؤں کا واقعہ نام لے کے نہیں ذکر کرنا چاہتا، لیکن میری اس وقت 51 سال کی عمر ہے۔ اپنے گاؤں کے چند ظالموں کو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، ان کے ظلم کی توتیاں بولتی تھی۔ بڑے بڑے زمیندار تھے، سرمایہ دار طبقہ تھا، اور سیاست میں بھی وہ آگے تھے، لیکن آج میرے بھائیوں ان کی اولاد کی جو حشر ہے، چلی گئی زمینداری، چلی گئی عزت و ناموس، برباد ہو گئے۔ جن کے گھروں میں 20 10 نوکر ہوتے تھے، آج کوئی دروازے پر دستک دینے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر فوراً بدلہ نہیں دیتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کے اندر بیان فرمایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالم لوگ ضرور جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں، کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ظلم کرنے سے پہلے ان آیتوں کو یاد کریں۔ وہ لوگ جو دنیاوی معاملے میں تیز ہو کر یا مضبوط ہونے کی وجہ سے کسی بھی حیثیت سے
دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ یاد کریں، ہم سب یاد کریں ظلم کرنے کے وقت موت کو، سکرات موت کو، موت کے وقت شدت کو، قبر کو اور قبر کی تاریکی یا تنگی کو یاد کریں، اور ہم یاد کریں ظلم کرنے سے پہلے، ظلم کرتے وقت کہ اعمال نامے تولے جائیں گے، پلسرات پر سے گزرنا ہوگا، حشر و نشر کا معاملہ ہوگا، میدان محشر کا معاملہ ہوگا، اور اس دن کے میدان محشر کے ہولناکی کو یاد کریں جس دن ہم اکیلے ہوں گے اور یا تو ہمارا گناہ ہوگا یا تو ہماری نیکیاں ہوں گی۔ یاد کریں اس وقت کو جب ملک الموت آئے گا، آنکھیں ہماری پھٹی کی پھٹی رہیں گی، خیش و اقارب، رشتہ دار، بیوی اور بال بچے جن کو ہم آرام میں رکھنے کے لیے، جن کی دل کی تسکین کے لیے، جن کو عیش و عشرت میں زندگی گزارنے کے لیے ہم نے ظلم کر کے لوگوں کی جائیدادوں کو ہڑپ کیا ہے، لوگوں کی عزت و ناموس کو ہڑپ کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، لوگوں کو گالیاں دی ہیں، یاد کریں اس وقت کو ایسے لوگ اور ہم سب کے سب یاد کریں جب ملک الموت آئے گا اور اپنا ہاتھ پھیلائے ہوگا، کہے گا اپنی جان ہمارے حوالے کر دے، اور پھر حوالے کرنا ہی پڑے گا، اور وہی ہماری اولاد جن کی خاطر ہم نے اپنوں پر غیروں پر، جن کی خاطر ہم نے اپنوں پر غیروں پر ظلم کیا ہے، وہ لے جا کر کے چند میٹر کپڑے کے میں لپیٹ کر رسمی طور پر جنازہ پڑھ کر کے قبر میں اتار دیں گے۔ اس وقت ہم اکیلے ہوں گے، اور جو ہم نے ظلم کیا ہے وہ ظلم ہمارا ہوگا، ہماری طرف سے حساب و کتاب کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آج ظالم کی مدد لوگ زیادہ کرتے ہیں، اس کے ظلم کے مدد بڑھاوا دے کر، ظالم کی مدد ہونی چاہے اس کو ظلم سے روک کر کے، لیکن اس دن کوئی اس ظالم کی طرف سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کو اللہ کے رسول کی حدیث سے یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے۔ بڑا خطرناک گناہ ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے دین کے اندر میری لاپرواہی اللہ معاف فرما دے، ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں الحمدللہ، لیکن ہو سکتا ہے میرا مظلوم مجھے معاف نہ کرے، جس پر ہم نے ظلم کیا وہ معاف نہ کرے، سامنے کہہ دے ڈر کی وجہ سے، ہم نے معافی مانگی، سامنے کہہ دے ڈر کی وجہ سے کہ یہ سیٹھ صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ دادا صاحب ہے، یہ ایم پی اور پردھان صاحب ہیں، یہ اعلیٰ اولاد لٹھ باز لوگ ہیں، چلو معاف کر جائے، لیکن دل سے کہیں اور زیادہ میرے اوپر ظلم نہ ہونے لگے، کہیں اور زیادہ میرے اوپر ظلم نہ ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے زبان سے کہہ دے لیکن دل سے معاف نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لَتَؤُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم ضرور بضرور لوگوں کا حق روز قیامت اس حق والے کے ذمہ واپس کرو گے۔ قیامت کے دن حق والے کا حق جو ظالمانہ طور پر ہم نے غصب کر لیا ہے، ہڑپ کر لیا ہے، کوئی بھی حق ہو وہ ضرور بضرور تم لوگ اس کے حوالے کرو گے، یہاں تک کہ اللہ عدل و انصاف والا ہے، اور اللہ عدل و انصاف کی تعلیم دیا ہے، اور اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا، ظالموں کا مددگار نہیں ہوتا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ بکری جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سینگ دیا تھا، وہی دوسری بکری جس کو اللہ تعالیٰ نے بکری کو سینگ سے محروم کر رکھا تھا، سینگ والی بکری اپنے سینگ سے جو بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا، مارا ہے، بلائے گا اور ایک دوسرے کو بدلہ دلائے گا، جبکہ ان کے لیے جنت و جہنم نہیں ہے، جانوروں کے لیے جنت و جہنم۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ ہے اللہ کا عدل، یہ ہے ظلم، اللہ وہاں بدلہ دلائے گا میرے بھائیوں۔ قیامت کے دن اپنے ظلم کا بدلہ بڑے ہی بھیانک انداز میں ہمیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت عندہ مظلمۃ لأخیہ،
جس کے پاس اپنے بھائی پر کسی طرح کا کوئی ظلم ہو. بھائی سے مراد سگے بھائی بہن بھی ہیں، بھائی سے مراد ہر مسلمان بھائی بھی ہے، اور بھائی سے مراد ہر انسان بھی یہاں لیا جا سکتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے پاس اس کے بھائی کا یعنی کسی کا کسی طرح کا بھی ظلم ہے، ظلم چاہے عزت ریزی میں ہو، عزت آبرو میں لینے میں ہو، یا کسی چیز کے معاملے میں ہو، تو وہ دنیا کے اندر اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اپنے ظلم کی جکڑ بندیوں سے کھول لے، آزاد کر لے. کھول لے. ہم نے غیبت کی، ہم نے چغلی کی، ہم نے تہمت لگائی، ہم نے جائیداد ہڑپ کیا، ہم نے ہاتھوں سے مارا، ہم نے یہ کیا. اللہ کے واسطے قیامت کا تصور کر کے ہم آج گڑ گڑا کر دے کر کسی طرح اس سے آزاد ہو جائے. اللہ کے رسول فرماتے تو اپنے ظلم سے بندہ آزاد ہو جائے، اس دن کے آنے سے پہلے لا یکون دینار ولا درہم، جس دن کوئی دینار اور درہم، آج ہمارا مظلوم ہے 100 کے بجائے ہم 5000 دے کر کے معاف کرا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ لیکن قیامت کے دن ہمارے پاس نہ مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ لشکر ہوں گے، نہ طاقت ہوگی، نہ یہ وسائل اور واسطات ہوں گے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف کے اندر، اور اس حدیث کو تفصیل سے میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ذرا یاد کریں، اللہ تعالی ہمیں ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، آمین یا رب العالمین. اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، گمراہ کرنے سے بچائے، اور گمراہوں سے بچائے اور ظالموں سے بچائے. یقیناً جس گھر میں ظلم ہوتا ہے یا جس سماج کے اندر ظلم ہوتا ہے، وہ گھر اور سماج تباہ و برباد ہو جاتا ہے. دینی حیثیت سے بھی، مالداری کی حیثیت سے بھی، اور سیاسی حیثیت سے بھی ہر طرح کی تباہی کو دعوت دیتا ہے. ظالم اپنے اوپر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی عزت و آبرو پر، اپنی آخرت پر تباہی کو بلاتا ہے. ٹیلی گرام ڈیلی بھیجتا ہے، ڈیلی فون کرتا ہے، آ مجھے تباہ کر، آ میری اولاد کو برباد کر. ظلم کا انجام قیامت کے دن تاریخی ہے، اور اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے. عدل و انصاف والا رب دنیا میں بھی اس کی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا یقیناً اور بالکل پرفیکٹ ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور بار بار ایسی حدیثوں کو، ان کی شرحوں کو پڑھنا چاہیے. یقیناً میں اس حدیث کی شرح پڑھنے لگا، اور 2 ہفتے سے میں ظلم کے بارے میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائیوں. یقیناً ظلم ہم سے بھی ہوئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مظلوم سے معاملہ خلاص کرنے کی توفیق عطا. بڑا ہی خطرناک گناہ، بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، بڑا ہی خطرناک گناہ ہے. اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں اپنے ظلم کا بدلہ دینے کی توفیق، ظالموں کا بدلہ، مظلوموں کا بدلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما. تعلیم کے طور پر اللہ کے رسول کے تعلیم کا ایک طریقہ تھا کہ سوال کرتے تھے تاکہ اس کا جواب، صحابہ تو جانتے نہیں تھے، ہم بتائیں، تاکہ جب سوال کر کے کوئی جواب دو تو ذہن میں زیادہ بیٹھتا. یہ انداز تھا اللہ کے رسول. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ کی زبان میں غریب کون ہے، تنگ دست کون ہے، فقیر، محتاج. محتاج کا محتاج مفلس کہا جائے گا، محتاج کا محتاج، فقیر کا فقیر. ایک دم فقیر اور محتاج اور مفلس، بے سرمایہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ذہن و دماغ کے حساب سے ہمارے سماج میں تو مفلس وہی ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، ریال نہ ہو، روپے پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو. آج آپ سے پوچھا جائے، آپ کے گاؤں میں جایا جائے کہ بھائی مفلس کون ہے، غریب کون ہے، تو آپ بھی اسی کسوٹی کو سامنے رکھ کر کے کہیں گے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالی ہمیں بار بار اس حدیث پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول فرمایا ان المفلس من امتی،
من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار أعاذنا الله من النار. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس، حقیقی مفلس، غریب، محتاج، نادار، فقیر، تنگ دست، بے سرمایہ، بے دولت، بے ساز و سامان وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے نمازوں کو لے کر کے، سنتوں کو لے کر کے، تہجد کو لے کر کے، اشراق کو لے کر کے، تحت المسجد کو لے کر کے، نگاہ جانے تک نمازوں کی لائنیں لگی، وہ کھڑا ہے یہاں پر، تصور کیے، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے نماز ہی نماز نظر آتی ہے، فرض نماز، سنت نماز، نفل نماز، شکرانے کی نماز، تہجد کی نماز، نماز ہی نماز نظر آ رہی ہے. وصیام، اور دوسری سائڈ میں دیکھتا ہے روزے ہی روزے، رمضان کے روزے، عاشورہ کے روزے، عرفہ کے روزے، سوموار کے روزے، جمعرات کے روزے، ایام 20 کے روزے اور دیگر نفلی روزے، نظر کے روزے، روزے ہی روزے ہیں. وزکات، اور تیسری لائن اس کی زکوٰۃ کی لگی ہوئی ہے، زکوٰۃ، مال کا زکوٰۃ دیا اور صدقہ خیرات بھی دیا، ہر کس و ناکس کی مدد کی، ہر غریب کا سہارا بنا، ہر بیوہ یتیم کو پالا، ہر چیز کیا، زکوٰۃ کی لائن لگی ہے. یہ اس کی نیکیاں. اللہ کے رسول کا آدمی اگر آج دنیا میں اگر کوئی آدمی ایسا تو اپنے آپ کو خوش نصیب ہے، وہ سمجھ ہے کہ نہیں. اب وہ نمازوں کی لائن، روزوں کی لائن، زکوٰۃ کی لائن، صدقات و خیرات کی لائن، قرآن کی تلاوت کی لائن، والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کی لائن، والدین کو خوش کرنے کی لائن، ساری نیکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے. نیکی میں، اللہ کے حقوق میں بڑا چاک چوبند، کہیں کوئی خلل نہیں، کہیں کوئی کمی نہیں. عبادت میں مسجدوں میں پہلے سب میں بیٹھتا تھا، اذان وہی دیتا تھا، تکبیر وہی کہتا تھا، مسجدیں وہی بنایا تھا، صفائی بھی وہی کرتا تھا، لوگوں کو نماز کی دعوت بھی دیتا تھا، زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا تھا، لوگوں کو ابھارتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، لوگوں کو ابھارتا تھا، اپنی بیوی کو بھی رکھواتا تھا، بچوں کو بھی رکھواتا تھا. ساری نیکیوں کی لائن لگی. لیکن وہی آدمی جو نماز، زکوٰۃ، روزے جیسی اہم عبادتوں جو ارکان اسلام میں سے ان کو کر کیا ہے، لیکن یہی آدمی کیا کیا ہے، ایک اور کام کرتا تھا پلس قد شتم ھذا، اسی آدمی نے جس کے نمازوں، روزوں، صدقات و خیرات، دیگر نیکیوں کی لائن لگی ہے. قد شتم ھذا، اسی آدمی نے اس کو گالی دیا، وقذف ھذا، اور فلاں کو پر تہمت لگائی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور فلاں کا مال غصب کر کے، ہڑپ کر کے، دبا کر کے، ظلم کر کے کھا لیا، چاہے ایک پیسہ ہی. آج تو لوگ دنیا کے اندر کروڑوں کی بھائیوں کی جائیداد نکل جاتے ہیں، یتیم بچوں کی جائیداد نکل جاتے ہیں، مسجد و مدرسوں کی جائیداد نکل جاتے ہیں، غریبوں کی جائیداد نکل جاتے ہیں. سورس ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے. اکل مال ھذا، اور فلاں کا اس نے مال کھایا، وسفک دم ھذا، اور اس کا خون بنایا. 4 بیٹیاں ہیں، کسی خائن ڈاکٹر نے بتا دیا کہ چھٹا حمل بھی بیٹی کا ہے، روح پھونکنے کے بعد گروا دیا. خود قتل نہیں کیا، قتل میں مدد کی، قتل کروانے کی کوشش کی، اس کو قتل کیا ہے. وَضَرَبَ ھذا، کھیت میں پٹک کر اس کو مارا، روڈ پر پٹک کر اس کو مارا، جتنی طاقت تھی آستے اس کو بھی مارا. کون؟ جو نماز اور روزے اور زکوٰۃ کے نیکیاں کٹرا بھر کر کے لے کر آئے. لیکن ساتھ ہی اب کیا ہوگا؟ ہے ظالم کی نہیں؟ اللہ محفوظ رکھے. ہے گالی دیا، ظلم کیا کہ نہیں؟ تہمت لگایا، ظلم کیا نہیں کی؟ اگر دیکھا جائے تو نیکیوں کی تعداد زیادہ، ظلم کی تعداد کم، لیکن ظلم کا بدلہ زیادہ ہے. ایک ہی ہاتھ مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس ہاتھ
کو کس انداز سے اس نے مارا، کیوں مارا، کیسا مارا، ہے بات کہ نہیں ہے؟ تو یہ نیکیوں کے ساتھ یہ گناہ بھی ہے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ۔ اب دیکھو، سوچو ذرا، تصور کرو، اللہ محفوظ رکھے ظلم، میرے بال بچوں کو بھی محفوظ رکھے اللہ۔ ذرا سوچو، قیامت کا دن ہے، انصاف کا ترازو لگا دیا گیا ہے، عدل و انصاف کرنے والے مولا کے دربار میں حاضری ہے، ہم اکیلے ہیں، نماز لے کے گئے، پوری زندگی کی زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، تلاوت، لیکن ادھر ایک نوچ رہا تم نے مجھے گالی دی تھی، ادھر ایک نوچ رہا تہمت تم نے مجھے لگائی تھی، ادھر ایک نوچ رہا مجھے مارا تھا تمہیں، ادھر ہزاروں نوچ رہے ہیں تم نے میرا کھیت دبا لیا تھا، میری جائیداد لے لی تھی۔ اللہ دوسروں کی جائیداد پر ہاتھ صاف کرنے سے بچائے اور اپنی اولاد کی محبت میں اپنے آپ کو تباہی سے بچائے۔ تم نے میرا کھیت لے لیا تھا، میری جائیداد لے لی تھی، یہ چرا لیا تھا، اور تم نے میرے اوپر یہ تہمت ہے۔ یہ سارے کے سارے ہمارے مظلوم بھی ہمیں نوچ رہے ہیں، ذرا اندازہ کریں میرے بھائی، اور ایک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد، جہاں تک بس چلا ظلم ہی میں نے کیا، تاناشاہی میری نہیں، ذاتی میری نہیں، مسجد میں آگے، ظلم میں بھی آگے، گالی گلوچ میں بھی آگے، مار پیٹ میں بھی گئے، تہمت بھی آگے، جائیداد ہڑپ کرنے میں، غصب کرنے میں، بے ایمانی کرنے میں بھی ہم آگے رہے۔ اب سب نوچ رہے ہیں مجھے، نوچیں گے کہ نہیں نوچیں گے، مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ وہ تو چاہیں گے کہ اللہ آج تو میں دنیا میں ترس گیا، لڑتا رہا، سمجھاتا رہا، اس بندے ظالم نے میرا حق نہیں دیا، اے اللہ کا عدل و انصاف آج ہے، آج تو میں بدلہ لے کر کے رہوں گا۔ یاد رکھو میرے بھائی اور ساتھیوں، اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے، مظلوم ہونے سے بچائے، آمین۔ دنیا میں ہمارا مظلوم اگر ہم چاہیں تو معاف کروا سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے بعد، 1 کا 10 دے کر کے، 1 کا 20 دے کر کے، ہے بات کی نہیں ہے؟ لیکن قیامت کے دن کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کہ ہوگا کوئی معاف کرنے کے لیے؟ یہ ہماری بیوی جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، یہ ہمارے ماں باپ جن پر ہم نے ظلم کیا، چاہے انہیں ورغلا کر، بہلا کر، غلط کام ان سے کروا کے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی جن پر ہم نے ظلم کیا، یہ ہماری بڑی بہن یا چھوٹی بہن جن پر ہم نے ظلم کیا، یہ ہماری بیوی جن پر ہم نے ظلم کیا، پڑوسی جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، رشتہ دار ناطے دار جن پر ہم نے ظلم کیا، یہ سارے کے سارے آج بدلہ لینے کے لیے ہمیں نوچ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، منہ ہمارے خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے پا رہے۔ ذرا تصور کرو ایسے حالات۔ اللہ جو عدل و انصاف والا ہے اور عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، ظلم سے آگاہ کیا، اللہ کیا کرے گا؟ اللہ عدل و انصاف کیسے کرا؟ اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے اس کے مظلوموں میں بانٹ دے گا۔ کیا کرے گا؟ یہ نماز کی نیکیاں، یہ روزے کی نیکیاں، یہ حج اور عمرہ کی نیکیاں، یہ قرآن کی تلاوت کی نیکیاں، یہ صدقات و خیرات کی نیکیاں اٹھا کر کے عدل و انصاف والا رب اور مولا جس نے عدل و انصاف کی تعلیم دی ہے، جس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے اور ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، جس نے اعلان فرما کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے کے بھیجا، اے میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ہے، وہ عدل و انصاف۔ اب ساری نماز، روزے، زکوٰۃ کی ایک ایک نیکیاں اٹھا کر کے کس کو دی جائیں گی؟ ہمارے مظلوم۔ پہلے نیکیوں سے ہمیں خالی کیا جائے، یہ زندگی بھر کی 60 سال کی، 70 سال کی، 50 سال کی ساری نیکیاں ہماری بٹ گئی ہمارے ظلم کی وجہ سے۔ کس کو مل گئی؟ مظلوم۔ چلو ہمارا ظلم اتنا زیادہ تھا، اے اللہ تعالی ہمیں ظالم ہونے سے بچائے، مظلوم ہونے سے۔ اللہ میری اولاد کو صحیح سمجھ دے کہ بڑھاپے میں مجھ سے کوئی ظلم نہ کروا پائے، آمین یا رب العالمین۔ ذرا سوچے کتنا بھیانک انجام، کیسے لوگ زندگی ظلم کے کرتے کرتے گزار رہے ہیں، انہیں شرم نہیں، انہیں حیرانی نہیں ہوتی، انہیں آخرت کا ڈر نہیں۔ اللہ محفوظ رکھے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ ہماری ساری زندگی کی ساری نیکیاں، ہر طرح کی نیکیاں بٹ گئی، ہمارے مظلوموں کو دے دیا گیا، لیکن اب بھی ہمارے ظلم کا بدلہ ادا نہیں ہوا، برابر سرابے بھی نہیں۔ اب نیکی ختم ہو گئی اور مظلوم کا حق ابھی باقی ہے۔ اب کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟
بدلہ دلائے گا کہ نہیں دلائے گا؟ اس مظلوم کا گناہ، جو بھی اس نے گناہ کیا ہے، ایک ایک کر کے وہ گناہ میرے اوپر لاد دیا جائے. نیکی تو ختم ہو گئی ڈاکٹر صاحب، اور اس مظلوم کا بدلہ ادا نہیں ہوا، تو اب اس کا گناہ، اس کو گناہ لے کر، یہ نہیں کہ اس گناہ کو لے کر کے ہمارے پاس لاد دے پھر اللہ اس کو سزا، اس کا گناہ ہمارے اوپر لاد دیا جائے گا. اگر برابر سرابر نہیں ہوا، پھر اب نیکی تو ساری بٹ گئی مظلوموں میں. ذرا تصور کریں میرے بھائیو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قیامت کا دن برحق ہے، اللہ برحق ہے، بدلے کا دن برحق ہے، عدل و انصاف برحق ہے، ترازو قائم کیا جائے گا، یہ حق ہے. اور روز قیامت ظالم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا، یا تو اس کی نیکیاں بٹیں گی اس کے مظلوموں کے درمیان، یا تو مظلوموں کا گناہ اس کے اوپر لادا جائے گا، یا دونوں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پکڑے گا اور اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. کیوں جہنم میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے؟ نیکیاں بچی نہیں، جہنم سے بچانے کے لیے مزید اور گناہ لاد دیے گئے. یہ آدمی اور ہے حقیقت میں ہی مفلس کی نہیں، ہے حقیقت میں ہی مفلس کی نہیں. لہذا میرے بھائیو، ہم اپنے ظلم سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، سچی توبہ کریں. اور توبہ کے لیے 4 شرطیں علماء کرام نے قرآنی آیات اور حدیث رسول کی روشنی میں ذکر فرمایا. ایک تو اس ظلم کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، کسی مجبوری سے نہیں، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. یہ نہیں کہ متوع کے ڈر سے، پولیس کے ڈر سے. کس کے ڈر سے چھوڑنا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اس پر شرمندگی کا احساس ہو دل کے اندر، یہ گالا نہیں، سوالی والا نہیں، دل سے احساس ہو، شرمندگی ہو، لجاجت ہو، شرمندہ ہو. تیسری چیز ہے کہ یہ پکا ٹھوس عزم مصمم اور پکا ارادہ کرے کہ اب دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے. یہ 3 شرط. اور اگر حقوق العباد سے متعلق وہ گناہ ہے تو اس کا حق واپس کر دیں. اے لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے والے لوگوں، اے لوگوں کی عزت و آبرو کو نوچنے والے لوگوں، پرچار کرنے والے لوگوں، تہمتیں لگانے والے لوگوں، جھوٹ اور غیبت کرنے والے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. آج ہی جس کی غیبت ہم نے کی، جس کی چغلی ہم نے کی، جس پر ظلم کیا، جس کی جائیداد، ہم اس کو واپس کر دیں. کیونکہ حقوق جو ہے بنا واپس کیے ہوئے، سن لیں، ہمارا جو حق ہے آپ کے اوپر، جو آپ نے ہمارا حق غصب کر لیا، یا آپ کا جو حق ہم نے غصب کر لیا جان بوجھ کر، جب تک یہ حقوق واپس نہیں ہوں گے کوئی معاف نہیں کروا پائے گا. اور یہ ہمارا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. آپ چاہیں لیں اور آپ چاہیں دنیا کے اندر چھوڑ دیں. آپ دیکھیے شیخ صاحب نے ذکر کیا، بہت سارے لوگ ظلم کر کے اپنی بیویوں سے کو مہر نہیں دیتے ہیں، معاف کرا لیں. ایک مثال، اگر بیوی نے دل سے معاف نہیں کیا تو ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ طلاق نہ دے دیں، مار کے بھگا نہ دیں. نہ ابا ہے نہ اماں ہے، لڑکا بھی کوئی کمانے کے لائق نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ نہ بھائی مان رہا ہے، نہ ابا ہمارے ہے، نہ اماں ہمارے، نہ کوئی لڑکا کمانے کے لائق، نہ کوئی داماد ہمارا جو ہمارا سہارا بن پڑے. اس بڑھاپے کو میں کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ معاف کر دو. ظلم برداشت کر رہی، ذاتی برداشت کر لے. لیکن قیامت کے دن میرے بھائیو وہ اپنا بدلہ لے. اگر دل سے نہیں معاف کیا تو جب تک حقوق واپس نہیں کریں گے کوئی مظلوم حق معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جب ہم اس کے حقوق کو واپس کر دیں گے تو حق معاف کر دے گا میرے بھائیوں. تو یہ ہیں ظلم کے بارے میں، حقوق واپس کر دیں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول نے حدیث رسول کے اندر دنیا اور آخرت میں ظلم کا انجام مختلف انداز سے ذکر کیا ہے. چنانچہ آپ سنیں، ظالم دنیا اور آخرت میں کامیابی سے محروم رہے گا. جو اصل کامیابی، جو صحیح کامیابی ہے. اب کامیابی کو پرکھنے کی لوگوں کی کسوٹی الگ الگ ہے. بعض ظالم لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں، یہ کامیابی ہے.
یہ کامیابی ہے؟ یہ ناکامی۔ تو ظالم اپنے ظلم کے حساب سے کامیابی سے محروم رہے گا، ظالم کا انجام بہت ہی برا ہوگا، اور ظالم اللہ کی محبت اور نصرت اور تائید سے محروم رہے گا۔ ظالم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کے رہے گا، ذلت و خواری مقدر اس کا بن کے رہے گی، اور اللہ کی طرف سے بے عزتی یا بے عزتی کے اسباب فراہم کر دے گا۔ بچی آوارہ نکل گئی ہمارے ظلم کی وجہ سے، بچہ آوارہ نکل گیا ہمارے ظلم کی وجہ سے، ہمارے ظلم کی وجہ سے پوری جائیداد بچہ لگا دیا کسی ایسے جگہ پر، اچانک تجارت ڈوب گئی، انکم ٹیکس والے آ کر کے چھاپا مار دیے، تو بے عزتی کا سبب بنے گا یہ ظلم۔ ظالم کی زندگی میں یا تو اسے بدلہ ملے گا، یا اس کے مال میں ظلم کا بدلہ ملے گا اسے، یا اس کی اولاد میں ظلم کا بدلہ ملے گا، یعنی اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لے گا، ظالم کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لے گا۔ اسی طریقے سے ظلم کا ایک نقصان ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے وہ گر جائے گا کہ نہیں گر جائے گا۔ لاکھ ہم بنے رہے مولانا صاحب، لاکھ ہم بنے رہے سیٹھ صاحب، لاکھ ہم شریف صاحب بنے رہے، لیکن جس دل میں عدل و انصاف ہے، جس سماج میں عدل و انصاف ہے، لاکھ ہم چولا بدلیں، لاکھ اپنے آپ کو اچھا کہیں، وہ سماج جو ہمارے ظلم کو جانتا ہے، اس کی نگاہ میں ہم عزت کبھی پا سکتے ہیں، احترام کبھی پا سکتے ہیں، اس کی محبت کبھی ہم نہیں پا سکتے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ظالم اپنے ظلم کے حساب سے دنیا اور آخرت کے مختلف فتنوں سے دوچار ہوگا، مختلف فتنوں سے دوچار ہوگا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اس کے ظلم کے حساب سے اللہ اس سے ناراض رہے گا، اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہے گا، اس کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھا کے رہیں گے، اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھا کے رہیں گے۔ تو ظلم کا انجام بڑا خطرناک، لہذا میرے بھائیو ہم اس دن کے آنے سے پہلے کہ ہم بالکل مفلس ہو جائیں، ہم اپنے مظلومین کا حق ادا کر دیں اور توبہ کریں اور عزم مصمم کریں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بچائے اور مظلوم ہونے سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے پاس؟ ایک سوال یہ ہے ہاں